رات کی تاریکی کو چیرتی پولیس موبائل کی سرخ اور نیلی گمتی بتیوں نے ہورن کے چھوٹے سے پرسکون گھر کے در و دیوار پر ایک خوفناک رقص شروع کر دیا تھا۔ محلے کی خاموشی میں بوٹوں کی دھمک اور وائرلیس سیٹ کی درخت آوازیں کسی قیامت کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ہورن کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا جب اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ اس کے بھورے اور سیدھے سادے والد، جن کی پوری زندگی ایمانداری اور شرافت کی ایک بے داغ کتاب تھی، اب ایک پولیس انسپکٹر کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی اور صدمے کا وہ طوفان تھا جس نے ان کی زبان گنگ کر دی تھی۔ انسپکٹر کے ہاتھ میں موجود ہتھکڑی کی دھاتی چھنکار نے ہورن کے کانوں میں کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح وار کیا۔ آپ پر کروڑوں کے غبن کا الزام ہے مسٹر امجد، ہمیں آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ انسپکٹر کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ امجد صاحب کچھ کہہ پاتے، ڈرائنگ روم کا بیرونی دروازہ پوری طاقت سے کھلا اور ایک لمبا چوڑا بارہوپ وجود اندر داخل ہوا۔ اور ہم سکندر تھا، شہر کا وہ طاقتور اور بے رحم بزنس ٹائکون جس کی انا کے قصے شہر کی فضاؤں میں بکھرے تھے۔ اس کا سیاہ 3 پیس سوٹ، اس کی برف جیسی سرد آنکھیں اور چہرے پر پھیلی ایک ظالمانہ فاتحانہ مسکراہٹ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ یہاں انصاف مانگنے نہیں بلکہ اپنی طاقت کا تماشا دکھانے آیا ہے۔ ارحم کے قدموں کی آہٹ میں ایک ایسا غرور تھا جو سامنے والے کو زمین میں گاڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی سرد نگاہوں سے امجد صاحب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر حقارت سے بولا، کیسا لگ رہا ہے امجد صاحب؟ جس شخص نے میرے باپ کی زندگی برباد کیا، اسے ہتھکڑیوں میں جھگڑا دیکھ کر مجھے جو ٹھنڈک پڑی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہورن جھوک کر دروازے کے پیچھے سن ہو کر کھڑی تھی، اپنے باپ کی کلائیوں کی طرف بڑھتی ہتھکڑی دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ دیوانیوں کی طرح بھاگتی آئی اور اپنے والد کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میرے بابا بے گناہ ہے، آپ انہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ اس کی آواز میں ایک بیٹی کی تڑپ اور بے بسی کا وہ کرب تھا جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔ مگر ارحاب سکندر کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک چلتا پھرتا برف کا پہاڑ تھا۔ اسے ہورن کو ایسی نظروں سے دیکھا جس میں سوائے نفرت کے کچھ نہیں تھا۔ ہورن کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں اس وقت آنسوں کا سمندر موجود تھا۔ وہ اپنے والد کی عزت کو اس طرح سرے بازار نیلام ہوتے نہیں دکھ سکتی تھی۔ جب انسپکٹر نے زبردستی امجد صاحب کے ہاتھوں میں ہتھ گڑی پہرا دی اور انہیں دروازے کی طرف دیکھنے لگا تو ہورن کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اپنی سارے مان، اپنی ساری خودداری کو پسے پوچھ ڈال کر سیدھا ارحم سکندر کے قدموں میں گر پڑی۔ اسے ارحم کے بوٹ کو اپنے لرزتے ہاتھوں سے تھام لیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے میرے بابا کو چھوڑ دے، وہ دل کے مریض ہے، یہ ہتھ کڑی ان کی جان لے لگی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، ہماری پائی پائی بیچ کر آپ کا نقصان پورا کر دوں گی، مگر میرے بابا کو جیل مت بھیجے، ان کی عزت ان کا کل اثاثہ ہے۔ ہورن کے سسکیاں کمرے کے سلاٹے میں ایک نوحہ بن کر گونج رہی تھی۔ امجد سے اپنی بیٹی کو اس طرح کسی کے قدموں میں گرا دیکھ کر تڑپ اٹھے اور ہتھ کڑی لگی زنجیروں کو کھینچتے ہوئے چلائے، ہورن اٹھو میری بچی، اس جلاد کے سامنے مت گر گراؤ، مجھے مر جانے دو مگر اپنی عزت کا سودا مت کرو۔ لیکن ہورن اس وقت ایک اندھی کھائی میں گر رہی تھی جہاں اسے صرف اپنے باپ کی جان بچانی تھی۔ اور ہم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، ایک طنزیہ نگاہ اپنے قدموں میں گری اس باحیا اور خوبصورت لڑکی پر ڈالی جس کے آنسو اس کے جوتوں کو بھگو رہے تھے۔ اسے جھک کر ہورن کے کندھے سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ اور ہم کا چہرہ ہورن کے چہرے کے بالکل قریب تھا، اس کی سانسوں میں انتقام کی تپش تھی۔ تمہارے باپ کی آزادی کی صرف ایک قیمت ہے لڑکی۔ اور ہم کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے الفاظ ایک ایک کر کے ہورن کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ تمہیں آج ابھی اسی وقت میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، لیکن سن لو، تم میری حویلی میں میری بیوی یا اس گھر کی بہو بن کر نہیں جاؤ گی، تم معاشرے کی خدمت گزار ایک قیدی بن کر ہوگی جو میرے مفلوج باپ کی دن رات خدمت کرے گی، جس کی حالت کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے۔ یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، ایک زنجیر ہوگی جس میں تم ساری زندگی سے سکتی رہو گی۔ بولو منظور ہے؟ یہ سنتے ہی امجد صاحب پر جیسی بجلی گر پڑی، وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ نہیں ہورن، ہرگز نہیں، میں جیل میں سڑ جاؤں گا مگر تجھے اس درندے کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن ہورن کی آنکھوں کا پانی ایک دم خشک ہو گیا، اس کے اندر کچھ بہت گہرا، بہت قیمتی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس اپنے باپ کے آنسوں سے بھیگے خوفزدہ چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھوں میں پڑی
ہتھکڑی کو دیکھا۔ اسے محسوس کیا کہ آج اس نے انکار کیا تو اس کا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اس نے گہری کانپتی ہوئی سانس لی، اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا اور اپنی ساری انا، سارے خواب، اپنی نوجوان زندگی کی ساری امیدیں ارحم سکندر کی بھیڑ چڑھا دی۔ اس نے ارحم کی سرد آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک مردہ آواز میں کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میرے بابا کو آزاد کر دیں۔ ارحم کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اشارہ کیا اور پولیس انسپکٹر نے امجد صاحب کے ہاتھوں سے ہتھکڑی کھول دی۔ اگلے ہی گھنٹے میں اسی ڈرائنگ روم کا منظر یہ اکثر تبدیل ہو چکا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے پولیس کا پہرا تھا۔ وہاں محلے کی مسجد کے قاضی صاحب نگاہ کا رجسٹر کھولے بیٹھے تھے، ہورن اسی جوڑے میں جس میں وہ صبح اٹھی تھی، بغیر کسی سرخ جوڑے، بغیر کسی مہندی اور بغیر کسی خواب کے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے جا رہی تھی۔ قاضی صاحب کے پوچھے گئے سوال پر جب ہورن نے پہلی بار قبول ہے کہا تو اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنائی دی۔ دوسری بار اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور تیسری بار قبول ہے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک موٹا گرم آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے کے کاغذ پر گرا اور سیاہی کو پھیلا گیا۔ ارحم نے نہایت سکون اور بے حسی سے دستخط کیے، جیسے وہ کسی بڑی بزنس ڈیل پر سائن کر رہا۔ اس کی نظر میں کوئی مقدس رشتہ نہیں تھا، یہ صرف اس کے شطرنج کے کھیل کی ایک کامیاب چال تھی۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وہ دل خراش منظر تھا جس نے آسمان کا دل بھی چیر دیا تھا۔ امجد صاحب نے بیٹی کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روڑے تھے، مجھے معاف کر دے میری بچی، میں کیسا بدبخت باپ کہ اپنی ہی بیٹی کا سودا کر بیٹھا، میری عزت کے بدلے تو نے اپنی زندگی جہنم بنا لی۔ ہورن نے اپنے باپ کے آنسو پوچھے، اس کے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی پتھرا دینے والی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سینے پر سر رکھا اور سرگوش کی، بابا آپ کی جان اور آپ کے وقار سے بھر کر میری کوئی زندگی نہیں ہے، آپ بس اپنا خیال رکھے گا، میں ٹھیک رہوں گی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور ہم نے بے صبری سے خان بجایا۔ ہورن نے آخری بار اپنے ٹوٹے ہوئے باپ کو دیکھا، اپنے اس چھوٹے سے گھر کی دہلیز کو چوما جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اور ایک مجرم کی طرح سر جھکا کر ہم کی چمکتی سیاہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن ہورن کے اندر صرف ایک گپ اندھیرا تھا۔ ارحم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک بھیانک سکون تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا جس کی زندگی اس نے چند لمحوں میں تباہ کر دی تھی۔ گاڑی کا سفر ایک طویل اور جان لیوا خاموشی میں کٹا۔ ہورن کا دل ہر گزرتے پل کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا ذہن ان سوالوں سے بھرا تھا کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی سزا اس کا باپ اور وہ اب بھگت رہی تھی۔ بالآخر گاڑی ایک بہت بڑے آہنی دروازے کے سامنے رکی۔ کارٹ نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور گاڑی ایک وسیع و عریض محلات جیسی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی۔ یہ ارحم سکندر کی حویلی تھی۔ اس کی اونچی دیواریں، سرد سنگ مرمر کے فرش اور گنبد نما چھتیں اس کی دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لیکن ہورن کو یہ حویلی ایک سونے کے پنجرے یا کسی فرعون کے مقبرے جیسی لگ رہی تھی جہاں زندہ انسانوں کی روحیں دفن کی جاتی تھی۔ ارحم گاڑی سے اترا اور ہورن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہورن جب ڈرتے ڈرتے حویلی کے وسیع لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی برف خانے میں آ گئی ہو۔ وہاں کی ہر چیز قیمتی تھی مگر بے جان تھی۔ سامنے مخملی صوفے پر ایک درمیانی عمر کی انتہائی پروقار مگر تیز نگاہوں والی خاتون بیٹھی تھی۔ ان کے گلے میں قیمتی موتیوں کی ہار اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ یہ ارحم کی تائمہ تھی، وہ حویلی کے اصل حکمران، جن کے اشارے پر یہاں کے پتے بھی حرکت کرتے تھے۔ ارحم نے ان کے قریب جا کر تعظیم دی اور پھر ہورن کی طرف اشارہ کر کے بولا، تائمہ یہ ہے وہ لڑکی، امجد کی بیٹی، آج سے اس گھر میں رہے گی۔ تائمی نے اپنی عقابی نگاہوں سے ہورن کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی خباثت اور مکاری تھی جسے ہورن اپنی معصومیت میں فوری طور پر نہیں سمجھ سکی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہورن کے پاس آئی، بڑی نرمی سے جو دکھاوا کیا تھا اس کے چہرے کو چھوا۔ ارے اتنی خوبصورت بچی، افسوس کہ اس کا باپ ایک چور، ایک قاتل نکلا۔ تائمی کے الفاظ شہد میں لپٹے ہوئے زہر کی طرح تھے۔ ہورن نے تڑپ کر انہیں دیکھا، میرے بابا چور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی ارحم کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی، اپنی زبان بند رکھو ہورن، تم یہاں جواب دینے کے لیے نہیں، حکم ماننے کے لیے لائی گئی ہو۔ ارحم تیزی سے اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ یہ نکاح میری محبت نہیں
میرے انتقام کا پہلا حصہ ہے۔ تمہیں یہاں ہر روز، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ یہ احساس دلایا جائے گا کہ تمہارا باپ ایک غدار، ایک چور ہے۔ تم یہاں میری بیوی بن کر نہیں آئی ہو کہ اس حویلی پر راج کرو گی۔ تمہاری اوقات صرف اس حویلی کے اس حصے تک محدود ہے جہاں میرا باپ لیٹا موت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور ہم نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا ایک طویل لالداری کی طرف لے گیا۔ ہورن کو درد ہو رہا تھا مگر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بینچ لیے تاکہ اس کے منہ سے سسکی نہ نکل سکے، اور وہ لاؤنچ اور پرتعیش کمرے سے دور حویلی کے ایک الگ تھلگ تاریک اور خاموش حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے دروازہ کھولا اور ہورن کو اندر کی طرف دھکیل دیا۔ یہ ہے تمہاری دنیا۔ اور ہم نے ایک بڑے سے بستر کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بوڑھا شخص بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ یہ میرا باپ ہے جسے تمہارے باپ کی سازشوں اور دھوکے نے اس حال تک پہنچایا۔ آج سے تم اس گھر کی چوکیدار ہو اور تم اس کی نرس ہو، تم اس کی خاتمہ ہو۔ اگر اس کمرے سے باہر قدم نکالا یا میرے باپ کی کو تکلیف دی تو یاد رکھنا تمہارا باپ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر ارحم نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے کمرے کی دیواریں لرز گئی۔ ہورن وہیں فرش پر گر پڑی۔ اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اس بڑے ویران کمرے میں گونج رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کے اندر کا غبار کچھ کم ہوا تو اس نے آنسو پوچھے اور آہستہ سے اٹھ کر اس بستر کی طرف قدم بڑھائے۔ بستر پر موجود شخص ارحم کے والد کی حالت دیکھ کر ہورن کے دل کٹ گیا۔ ان کا آدھا جسم مکمل طور پر مفلوج تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جن میں ایک عجیب سی ویرانی اور بے بسی تھی۔ وہ ہورن کو دیکھ رہے تھے مگر ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کی وہ پتھرائی ہوئی آنکھیں اور گہری خاموشی بتا رہی تھی کہ ان کے اندر نہ جانے کتنے ہی بید، کتنے ہی طوفان دفن ہے۔ ہورن نے دھیرے سے کانپتے ہاتھوں سے ان کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں کو چھوا۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس وسیع اور اس حویلی میں وہ تنہا قیدی نہیں ہے۔ یہ بوڑھا بے بس شخص بھی اس طرح کسی اندیکھے جبڑ کا قیدی ہے۔ اس کی معصوم اور ہمدرد روح میں اس مریض کے لیے اچانک ایک رحم، ایک عجیب سی اپنائیت پیدا ہو چکی تھی۔ اسے اپنی چادر کو ٹھیک کیا، اپنے آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کے پیچھے حصے میں قید کیا، اور پاس پڑی تپائی سے دوائی کی بوتل اٹھا لی۔ اور ہم اپنے انتقام اپنی جگہ، لیکن ہورن کی فطرت، اس کی تربیت اور اس کا خدا خوفی سے بھرا دل اسے کسی کی تکلیف سے خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسے کمرے کی مدھم روشنی میں اس مفلوج انسان کی خدمت کا وہ خاموش سفر شروع کر دیا جس کا ہر قدم اسے اس حویلی کی ان تاریک اور بھیانک سازشوں کی طرف لے جانے والا تھا جن کا مرکز وہی عورت تھی جو باہر لاؤنج میں مسکرا رہی تھی، اور جس کا شکار وہ شخص تھا جو اب اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ ہورن کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی بے لوث محبت، خدمت اور اس کی خاموشی جلدی ارحم سکندر کی فولادی انا کی دیواروں میں شگاف ڈالنے والی ہے۔ حویلی کی ان سرد اور بے روح دالانوں میں وقت نے جیسے اپنی رفتار سست کر دی تھی۔ ہورن کے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش، ایک نیا امتحان لے کر طلوع ہوتا، اور ہر رات اپنی دامن میں تھکن، آنسو اور انکہی سسکیوں کا بوجھ لے اترتی۔ ارحم کے مفلوج والد سکندر صاحب کا وہ تاریک کمرہ ہورن کی کل کائنات بن چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی ساری حسرتیں اسی کمرے کی چار دیواری میں دفن کر دی تھی۔ سکندر صاحب جو کبھی اس شہر کی ایک باروب شخصیت ہوا کرتے تھے، اب ایک گوشت پوش کے بے جان لوتھڑے کی طرح بستر پر پڑے رہتے۔ ان کی زبان خاموش تھی، جسم مفلوج تھا، مگر ان کی آنکھیں، وہ آنکھیں ہورن کو دیکھ کر ایک عجیب سے تشکر، ایک گہرے دکھ اور کسی انکہے راز کی چگلی کھاتی تھی۔ ہورن کی دوائیاں، ان کے بستر کی صفائی، ان کے کھانے پینے کا اس قدر خیال رکھتی جیسے وہ ان کے اپنے سگے باپ ہوں۔ وہ جیسے ان کے بے جان ہاتھوں کو گرم پانی سے سینچ کرتی تو ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو سکندر صاحب کی ہتھیلیوں پہ گر کر ان کے دل تک پہنچتے محسوس ہوتے۔ لیکن حویلی کا بیرونی ماحول اس کمرے کے سکون کا مکمل متضاد تھا۔ تائمہ، ان کی بیٹی زمینہ، جو بچپن سے ارحم کی دولت اور اس کی ذات پر اپنی اجارہ داری سمجھتی تھی، ہورن کے وجود کو کسی زہریلے کانٹے کی طرح محسوس کرتی تھی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ایک معمولی سی غبن کی الزام میں پکڑی گئی ملازم کی بیٹی ارحم کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اگرچہ ارحم نے ہورن کو صرف ایک خاتمہ کی حیثیت دی تھی، مگر زمینہ کی آستانہ نگاہیں جانتی تھی کہ ہورن کی معصومیت اور خوبصورتی کسی بھی وقت ارحم کے برفیلے دل کو پگھلا سکتی ہے۔ اسی خوف نے تائمہ اور زمینہ کو ایک بھیانک شطرنج کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔
سازشوں کا آغاز بہت خاموش مگر گہری مکاری سے ہوا۔ ہورین جو سارا دن سکندر صاحب کی خدمت کے ساتھ کچن میں ارحم کا کھانا تیار کرنے جاتی، اس کے بنائے کھانوں میں زرمینہ چپکے سے کبھی مرچیں تیز کر دیتی تو کبھی نمک کی مٹھی بھر کر ڈال دیتی۔ ارحم جو دن بھر کی کاروباری تھکن اور ذہنی دباؤ کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا پہلا نوالا منہ میں لیتے آگ بگولا ہو جاتا۔ یہ کیا زہر بنایا؟ اس کی گرجدار آواز سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھتے۔ وہ پلیٹ اٹھا کر فرش پر دے مارتا اور چینی کے برتن ٹوٹنے کی آوازیں ہورن کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ تمہارا باپ میرے پیسوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا اور تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ کیا تم اس گھر میں بھی اپنی اوقات، اپنا وہ گھٹیا پن دکھانا چاہتی ہو جو تمہارے خون میں شامل ہے؟ ارحم کے الفاظ کسی تیز دار خنجر کی طرح ہورن کی روح کو چھلنی کرتے تھے۔ دائمی پاس بیٹھی مصنوعی ہمدردی سے کہتی، ارحم بیٹے غصہ نہ کرے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 2 ٹکے کی لڑکیاں سلیقہ کہاں جانتی ہیں، اسے صرف مردوں کو اپنے جال میں پھنسانا آتا ہوگا۔ یہ تانے سن کر ہورن کا سر مزید جھک جاتا۔ وہ صفائی پیش کرنے کے بجائے خاموشی سے کمرے پر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اور کھانا سمیٹنے لگتی۔ اس کی انگلیاں شیشے سے کٹ جاتی، خون رسنے لگتا مگر اس کی زبان سے ایک حرف شکایت نہ نکلتا۔ ارحم کو اس کی یہ خاموشی پاگل کر دیتی۔ وہ توقع کرتا تھا کہ ہورن چیخے گی، روئے گی، اپنے باپ کی طرح صفائیاں دے گی، مکاریاں کرے گی، مگر ہورن کا ضبط کسی گہرے سمندر کی طرح تھا جس کی سطح پر طوفان جتنا بھی شور مچائے اندر ایک پرسرار سکوت طاری رہتا تھا۔ بات صرف کھانے تک محدود نہ رہی۔ تائمی نے ارحم کی اسٹڈی روم سے اہم کاروباری فائلز غائب کروا کر الزام ہورن پر لگا دیا۔ میں نے خود اس لڑکی کو رات کے اندھیرے میں تمہاری فائلوں کو ٹٹولتے دکھا، یقیناً یہ اپنے باپ کے کسی ساتھی کو ہماری کمپنی کے راز بیچنا چاہتی ہے۔ تائمہ نے ارحم کے کان بھرے۔ ارحم نے غصے میں پاگل ہو کر ہورن کے کمرے کی تلاشی لی، اس کی چند معمولی سے کپڑوں کو زمین پر پھینک دیا، اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا، بتاؤ کہاں ہے وہ پیپرز؟ تم مفاد پرست لالچی عورت، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم میرے باپ کی خدمت کا ڈرامہ رچا کر میری آنکھوں میں دھول جھونک دو گی؟ ہورن جس کے بازو پر ارحم کے گرفت سے نیل پڑ گئے تھے صرف اپنی بڑی بڑی پورنم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ارحم صاحب، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس گھر کی کسی چیز کو بری نیت سے نہیں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور کرب تھا کہ ارحم کا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے ذہن میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر یہ لڑکی واقعی مکار اور لالچی ہے تو اس کی آنکھوں میں یہ شفافیت کیسی ہے؟ اگر یہ جائیداد کی بھوکی ہے تو میرے مفلوج باپ کے گندے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہوئے اس کے ماتھے پر شکن کیوں نہیں آتی؟ ارحم کی انا اور اس کا مشاہدہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ برف کی وہ دبیز تہ جو ان کے دل پر جمی تھی اور ان کی بے روز اور خاموش خدمت کی عادت سے کہیں نہ کہیں سے پگھلنے لگی تھی، اور پھر وہ رات آ گئی جس نے اس پگھلتی برف کو ایک واضح شکل دی تھی۔ حویلی کے لان میں تائمہ نے زرمینہ کی سالگرہ کی ایک شاندار اور پرشور پارٹی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ شہر بھر کے امیر اور بااثر لوگ موجود تھے۔ اونچی آواز میں موسیقی کہکے اور شراب کے جام ٹکرانے کی آوازیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ ارحم بھی اپنی کاروباری دوستوں کے ساتھ اس محفل میں مصروف تھا۔ حویلی کا وہ پچھلا حصہ جہاں سکندر صاحب کا کمرہ تھا اس شور شرابے سے کٹا ہوا ایک طریق جزیرہ معلوم ہوتا تھا۔ ہورن معمول کے مطابق سکندر صاحب کے پاس بیٹھی انہیں تسبیح پڑھ کر سنا رہی تھی کہ اچانک سے سکندر صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ان کا سینہ سینی تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں موت کا خوف رقص کرنے لگا۔ ہورن گھبرا کر اٹھی، اس نے فوراً ان کا آکسیجن ماسک درست کیا، مگر ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ ہورن دیوانیوں کی طرح بھاگی لاؤنج کی طرف گئی، مگر وہاں موسیقی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اس کی آواز کسی تک نہ پہنچ رہی تھی۔ اس نے تائمی کو پکارا، ملازموں کو آواز دی، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر واپس کمرے میں آئی۔ سکندر صاحب کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ ہورن جانتی تھی کہ مزید چند منٹ گزر گئے تو وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ اسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حویلی کے لینڈ لائن سے خود ایمبولینس کو کال کی۔ چند ہی منٹوں میں ایمبولینس کی سائرن کی آواز نے پارٹی کے شور کو چیر کر رکھ دیا۔ ارحم کے ہاتھ سے جام چھوٹ کر گر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا، مگر تب تک ہورن وارڈ بوائز کی مدد سے سکندر صاحب کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں سوار کر چکی تھی۔ ارحم جب ہسپتال پہنچا تو اس کا دل خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی موجودہ حالت ارحم کی زندگی کا
سب سے بڑا ناسور تھی۔ وہ ICU کی طرف بھاگا۔ باہر کوریڈور میں خاموشی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا اور گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر میرے والد وہ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس دی اور ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، ارحم صاحب، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی بیگم کا بھی۔ اگر آپ کی بیوی بر وقت درست فیصلہ نہ کرتی، انہیں فوراً ہسپتال نہ لاتی، تو آج ہم سکندر صاحب کو کھو دیتے۔ ان کا ہارٹ فیل ہو رہا تھا۔ آپ کی بیوی نے جس طرح انہیں ابتدائی طبی امداد دی اور بغیر وقت ضائع کیے یہاں پہنچایا، اس نے ان کی جان بچا دی ہے اور اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ ارحم کے کانوں میں کسی الہام کی طرح گونجے۔ میری بیوی؟ اس نے بے یقینی سے سوچا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ICU کے شیشے والے دروازے کے پاس آیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارحم کے قدم وہیں جم گئے۔ سرد اور بے رحم ہسپتال کے اس کمرے میں ایک کونے میں حورن فرش پر بیٹھی چائے نماز بچھائے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ سختی سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کندھے شدت گریہ سے لرز رہے تھے۔ وہ اس شخص کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی جس کے بیٹے نے اس کی اپنی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ ارحم شیشے کے پار کھڑا بت بنا اس لڑکی کو دیکھتا رہا جسے وہ ایک مفاد پرست چور کی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس کے دل کے کسی تاریک گوشے میں یکدم ایک روشنی سی پھوٹی۔ یہ کیسی لڑکی تھی جسے اس کے ذلیل کیا، رسوا کیا، خاتمہ بنا کر رکھا؟ آج اسی نے اس کے باپ کو موت کے منہ سے چھین لیا۔ ارحم کی آنکھوں میں پہلی بار ہورن کے لیے ایک عجیب سی نرمی، ایک ندامت کا احساس پیدا ہوا۔ وہ رات ہورن نے ہسپتال کے اس سرد فرش پر جاگ کر گزارے۔ سکندر صاحب کے پیر دباتی رہی اور ارحم باہر بینچ پر بیٹھا اپنی الہ کی دیواروں کو درکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن حویلی کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ ارحم کا رویہ ہورن کے ساتھ پہلے جیسا وحشیانہ نہیں تھا۔ اسے نظر انداز تو نہیں کرتا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ نفرت کی آگ قدرے مدھم پڑ چکی تھی۔ لیکن حویلی کی پرسکون سطح کے نیچے ماضی کے عصیب گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ ایک رات جب باہر شدید طوفان اور بارش ہو رہی تھی، بادوں کی گرج نے آسمان پھٹ رہا تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ نیند میں پوری طرح سے تڑپنے لگا۔ نہیں ماں، مجھے مت چھوڑ کے جاؤ ماں۔ اس کی چیخیں اتنی دل خراش تھی کہ ہورن جو سکندر صاحب کو دوا دے کر کچن کی طرف جا رہی تھی، گھبرا کر ارحم کے کمرے کی طرف آگئی۔ اسے دروازہ کھلا تو ارحم بستر پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کسی چھوٹے خوفزدہ بچے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے دورے میں تھا۔ ہورن جلدی سے پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ ارحم، پانی پی لے، آپ ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں ایک قدرتی ممتا اور ہمدردی تھی۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لیا، پانی پیا اور پھر اچانک ہورن کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ وہ درد سے گھبرا اٹھی۔ مگر ارحم اس وقت اس حال میں نہیں تھا، بلکہ اپنے ماضی کے اس طریق کنویں میں تھا جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ارحم کی آواز میں ایک سسکی میں بدل چکی تھی۔ میں صرف 10 سال کا تھا ہورن، صرف 10 سال کا۔ میری ماں جسے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ مجھے اور میرے باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارحم کے الفاظ ہورن کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ تائمہ نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے مجھے وہ خط دکھایا تھا جو میری ماں نے لکھا تھا کہ وہ اس گھر، اس پابندی اور ہم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس دن میرے باپ کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ میرا باپ اس بستر سے مفلوج پڑا ہے، صرف اس عورت کی بے وفائی کی وجہ سے۔ ارحم شدت جذبات سے رو رہا تھا۔ اس کا مضبوط اور بارعب وجود اس وقت ایک ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے شیشے کی طرح تھا جسے کوئی بھی چھوئے تو خود بھی زخمی ہو جائے۔ اس لیے مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ تم سب مکار ہو، تم سب دھوکے باز ہو، اور تمہارا باپ اس سازش میں شامل تھا۔ اس وقت ہمارے اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے میری ماں کو بگانے اور پیسے غبن کرنے میں مدد کی۔ تم سب قاتل ہو میری خوشیوں کے۔ ارحم نے اپنا دکھ بیان کرتے ایکدم وحشت میں آ کر ہورن کو ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ ہورن لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس کا سر ارحم کی اس دردناک کہانی سن کر خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ارحم سکندر نامی سنگ دل انسان کے اندر کتنا گہرا، کتنا ہولناک زخم چھپا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ ارحم کا غصہ، اس کی انا، اس کا تکبر دراصل اس 10 سالہ بچے کا دفاعی خول ہے جسے اس کی ماں نے بے دردی سے توڑ دیا تھا۔ لیکن ارحم جو اپنے کمزور لمحات کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کو اپنی سب سے بڑی ہار سمجھتا تھا، فوراً اپنا سرد اور شفاف حالت میں واپس آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں کو سختی سے رگڑا اور اپنے جسم
چہرے پر وہی تکبر کا ماسک پہنا اور گھر دار آواز میں بولا، دور ہٹ جاؤ میری نظروں سے، اور جو کچھ تم نے ابھی سنا اگر کبھی اس کا ذکر اپنی زبان پر لائی تو میں تمہاری وہ زبان کاٹ دوں گا، اب جاؤ یہاں سے۔ خورن نے زمین سے اٹھتے ہوئے ارحم کی ان سرخ وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھا جن میں درد کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی لفظ کے اپنا دوپٹہ سمیٹتے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی، ایک تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ ارحم کی کہانی، تائمی کا کردار اور اس کے لیے اپنے باپ پر لگنے والے الزام، ان سب کے درمیان کوئی ایسا گہرا ربط، کوئی ایسا بھیانک جھوٹ تھا جس پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ اسے اپنے باپ کی ایمانداری پر اندھا یقین تھا، ارحم کا یہ الزام کہ اس کے باپ نے ارحم کی ماں کو بگانے میں مدد کی ہے، کسی صورت اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ خورن کو محسوس ہونے لگا کہ حویلی یہ شطرنج کی بساط، یہ نفرت ہے، یہ سب کچھ ایک شخص کے بنے ہوئے جال کا حصہ ہے۔ ارحم کے اس رات کے انکشاف نے خورن کی سوچ کے تمام داڑھی بدل دیے۔ وہ اب تک ارحم کو صرف ایک ظالم اور بے رحم انسان سمجھتی تھی، لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ ان فولادی چہرے کے پیچھے ایک ایسا زخمی اور تنہا بچہ چھپا ہے جسے اس نے اپنے خونی رشتوں نے اس بھیانک جھوٹ کی زنجیروں میں جگہ رکھا ہے۔ اس کا باپ امجد جو کہ ایک ایماندار اکاؤنٹنٹ تھا، جس پر ارحم کی ماں کو بگانے کا الزام، یہ بات خورم کے لیے ناقابل فہم تھی۔ وہ اپنے باپ کو جانتی تھی، وہ کسی پرندے کو قید میں نہیں رکھ سکتے، وہ کسی کا گھر کیسے اجاڑ سکتا ہے۔ ان سوالوں نے خورم کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ رہا۔ ارحان اس رات کی کمزوری کے بعد خورم سے مزید کٹ کر رہ گیا، اس سے نظریں ملانے سے بھی گریز کرتا، جسے خورم اس کے زخموں کا ایک زندہ ثبوت ہو۔ دوسری طرف تائمی اور زمینہ کی سازشیں مسلسل جاری تھی۔ تائمی نے ارحم کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی اور تیز کر دی کہ خورم کی نظریں حویلی کی جائیداد پر ہے اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر کوئی نیا کھیل کھیل رہی ہے۔ ارحم بیٹا، میں کل اسے پھر تمہارے اسٹڈی روم کے باہر منڈلاتے دیکھا، اس لڑکی پر نظر رکھو، یہ کسی دن ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گی۔ تائمی کے یہ زہریلے الفاظ ارحم کے کانوں میں مستقل گونجتے رہتے۔ ایک ایسی دوپہر جہاں حویلی میں خاموشی کا راج تھا، ارحم آفس میں تھا اور تائمی زرمیلا کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ خورم نے سوچا کہ کیوں نہ وہ حویلی کے اس پرانے حصے کی صفائی کر لے جو سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ حصہ بیسمنٹ میں تھا جہاں پرانا فرنیچر اور ٹوٹے ہوئے مجسمے اور چیزیں رکھی گئی تھی جس بھی اب حویلی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ خورم نے جھاڑو اور کپڑا لیا اور بیسمنٹ کی طرف چل پڑی۔ سیڑھیاں اترتے اسے ایک عجیب سی بند اور مرطوب ہوا کا احساس ہوا۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کے دروازے کھولے جن پر گرد کی موٹی تہیں جمی تھی۔ سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا جسے اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ خورم نے مشکل سے اس کا باہری دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اسے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ اور بلب آن کیا۔ مدھم پیلی روشنی میں کمرے کا منظر واضح ہو گیا۔ چاروں طرف پرانی کتابیں، فائلوں اور بکسوں کے انبار رکھے تھے۔ خورم نے کونے سے صفائی شروع کی۔ وہ پرانی ڈبوں کو ہٹا رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک بھاری لکڑی کے صندوق سے ٹکرایا۔ صندوق پر تالا نہیں تھا، بس ایک پرانی سی چٹکی لگی تھی۔ خورم نے تجسس کے مارے اسے کھولا تو اندر کچھ پرانے کپڑے، کچھ کھلونے اور چند ڈائری نما کتابیں تھیں۔ اس نے ایک ڈائری نکالی، اس کے صفحات زرد پڑ چکے تھے۔ خورم نے بے حیائی میں اسے پلٹا تو ایک صفحے کے درمیان سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نیچے گرا۔ خورم نے جھجک کر وہ کاغذ اٹھایا۔ ایک خط تھا جس کی لکھائی پر وقت کی گرد پڑی تھی اور وہ آنسو سے جگہ جگہ سے دھندلی ہو چکی تھی۔ خورم نے خط پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی تھی۔ میرے پیارے ارحم، میرے بچے۔ خط کا آغاز ہی ایسا تھا کہ خورم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جب تم یہ خط پڑھو گے تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں۔ میری جان خطرے میں ہے۔ تمہاری تائی امی اور تمہارے تایا جان مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس حویلی اور تمہارے باپ کی ساری دولت پر قبضہ کر سکے۔ انہوں نے مجھ پر تمہارے باپ کے سامنے ایک جھوٹا الزام لگایا اور اب وہ مجھے مارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ میں بھاگ نہیں رہی میرے بچے، میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے تمہارے باپ کے اکاؤنٹنٹ امجد صاحب کو یہ سب بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک نیک سیرت انسان ہے، شاید وہ میری مدد کر سکے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تائمی ان پر بھی کوئی جھوٹا الزام لگا کر انہیں پھنسا دے گی۔ میرے بچے، مجھ پر کبھی یقین مت کھونا۔ میں تم سے
اور تمہارے باپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ خط کے نیچے ارحام کی ماں زینت کے دستخط تھے۔ ہورن کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے۔ یا اللہ، تو یہ تھا وہ سچ جسے اس ڈائن نے پچھلے 20 سالوں سے اس حویلی کی بنیادوں میں دفن کر رکھا تھا۔ ہورن کی سچکیاں ٹوڑ ان کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے باپ پر لگنے والا داغ آج دھل گیا ہے۔ اس کا باپ غدار نہیں تھا، بلکہ وہ ارحام کی ماں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہورن نے جلدی سے خط کو لپیٹا، لیکن اس کی نظر صندوق کے کونے میں پڑی چھوٹی سی چمڑے کی تھیلی میں پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھیلی کھولی تو اس میں ایک پرانی سی دھول میں اٹی ہوئی USB ڈرائیو نکلی۔ ہورن نے اسے بھی خط کے ساتھ احتیاط سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اسے اب ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی تھی۔ اسے یہ سچ ارحام کو بتانا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ اس کی ماں بھاگی نہیں تھی، بلکہ اسے مارا گیا تھا، اور جس عورت کو وہ ماں کا درجہ دے کر اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہے، وہی اس کی ماں کی قاتل اور اس کی باپ کی اس حالت کی ذمہ دار ہے۔ ہورن تیزی سے سٹور روم سے نکلی اور اوپر کی طرف بھاگی۔ وہ بھی لغوش پہ پہنچی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ تائمہ اور زرمیلہ واپس آ چکی تھی۔ تائمہ کے ہاتھ میں ایک دوائی کی شیشی تھی اور وہ زرمیلہ سے سرگوشی کر رہی تھی۔ آج اس بڈھے کا قصہ تمام کر دینا ہے۔ بہت دن ہو گئے اسے ہماری روٹیوں پر پلتے۔ یہ دوائی اس کے سوپ میں پھیلا دینا۔ صبح تک اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ ہورن کو پتہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا، اور تم ارحام کی دلہن بن جاؤ، کس طرح ساری جائیداد ہماری ہوگی۔ ہورن کا خون سرد پڑ گیا۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ تائمہ کتنی بڑی قاتل اور سازشی عورت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہی یہ کھیل ختم کر دے گی۔ اس نے خط اور USB کو اپنے کمرے میں تکیے کے نیچے چھپایا اور معمول کے مطابق کچن کے کاموں میں لگ گئے۔ رات کا کھانا تیار ہوا۔ ہورن نے سکندر صاحب کا وہ سوپ ایک پیالے میں نکالا اور ٹرے میں رکھ کر کچن سے باہر جانا لگی۔ تبھی زرمینہ اندر آئی۔ یہ سوپ مجھے دو، میں تائے جان کو دوں گی۔ زرمینہ نے خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے ہورن کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ ہورن جانتی تھی کہ زرمینہ اس میں زہر ملانے والی ہے۔ اس نے ٹرے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نہیں زرمینہ بی بی، میں خود دے کر آؤں گی۔ اسی کھینچا تانی میں زرمینہ نے وہ دوا کی شیشی سوپ میں ڈھلنے کی کوشش کی، مگر ہورن نے جھٹکے سے ٹرے پیچھے کی، جس سے سوپ کا پیالہ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور زہریلی دوا بھی فرش پر بہہ گئی۔ زرمینہ غصے سے چیخ اٹھی، تمہاری یہ جرت، 2 ٹکے کی نوکرانی! اس کی آواز سن کر تائمہ ارحام جو ابھی ابھی گھر واپس آئے تھے کچن کی طرف آگئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحام کی گرجدار آواز سن کر ہورن پیچھے ہٹ گئی۔ تائمہ نے موقع غنیمت جانا اور بازی پلٹ دی۔ انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ارحام، اس لڑکی نے حد کر دی ہے۔ زرمینہ نے اسے تمہارے باپ کے سوپ میں یہ زہریلی دوا ملاتے ہوئے پکڑا ہے۔ یہ تمہارے باپ کو مارنا چاہتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے باپ نے تمہاری ماں کو بکایا تھا۔ یہ جائیداد کی لالچی یہ سب ہتھیا کر بھاگنے کی کوشش میں ہے۔ تائمہ نے روتے ہوئے دوا کی خالی شیشی ہورن پر پھینکی۔ ارحام کا چہرہ غصے اور وحشت سے سرخ ہو گیا۔ اس کی رگیں پھول گئی۔ اس نے ہورن کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں قتل کا ارادہ تھا۔ تم نے میرے باپ کو مارنے کی کوشش کی۔ ہورن نے گھبرا کر نفی میں سر لایا۔ نہیں ارحام صاحب، خدا کی قسم نہیں، میں تو انہیں بچا رہی تھی۔ یہ تائمہ اور زرمینہ یہ قاتل ہے۔ انہوں نے آپ کی ماں کو… اس سے پہلے کہ ہورن سچ اگلتی، ارحام نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو اتنی سختی سے پکڑا کہ ہورن کی چیخ نکل گئی۔ ارحام کا دماغ اس وقت تائمہ کے زہریلے الفاظ اور اپنے باپ حملے کی خیال سے ہی سن ہو چکا تھا۔ وہ اندھا ہو چکا تھا۔ بکواس بند کرو۔ میں نے آج تک اپنے باپ کی خاطر تمہیں برداشت کیا، تم ان کی جان کی بھی دشمن بن گئی۔ اب تم نے میری برداشت کی آخری حد پار کر لی ہے۔ ارحام نے اسے کھینچتا ہوا حویلی کے مین گیٹ کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ہورن رو رہی تھی، گر گرا رہی تھی۔ ارحام صاحب میری بات سنیں، میرے کمرے میں ایک خط، ایک ثبوت ہے، آپ کی ماں کا خط، وہ اسٹور روم میں ہے۔ مگر ارحام کسی سچ کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں انا اور غصے کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اسے گھسیٹتا ہوا گیٹ تک لایا اور ایک زوردار دھکے کے ساتھ اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔
نکل جاؤ میری زندگی سے اور اپنے اس چور قاتل باپ کے ساتھ کہیں دفع ہو جاؤ. اگر دوبارہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئی تو جان سے مار دوں گا. اور ہم نے یہ کہہ کر اتنی زور سے راہی نے گیٹ بند کیا کہ اس کی آواز رات کی تاریکی میں دیر تک گونجتی رہی. اور ان سڑک پر گر پڑی تھی. اس کے گھٹنوں سے خون رس رہا تھا اور اس کے آنسو بارش کی طرح بہ رہے تھے. وہ اس حویلی کی اونچی سیاہ دیواروں کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر اپنی زندگی کے بہترین دن، اپنی معصومیت اور اپنی انا کو قربان کیا تھا. اس سے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا. وہ رو رہی تھی لیکن اس کی آنسوں میں اب بے بسی نہیں بلکہ مان ٹوٹنے کا درد تھا. وہ ارحم کی تراز میں چھپایا ہوا خط اور USB یاد کر رہی تھی جو اس نے کچن میں آنے سے پہلے جلدی میں ارحم کے کمرے میں رکھ دیا تھا تاکہ اسے اگر کچھ ہو جائے تو سچ ارحم تک پہنچ جائے. وہ اندھیری رات میں اکیلی اپنے باپ کے گھر کی طرف چل پڑی. اس کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر اسے اس بات کا سکون تھا کہ اس نے ارحم کے باپ کی جان بچا لی ہے اور جاتے جاتے سچائی کی وہ چنگاری چھوڑ آئی ہے جو جلدی اس حویلی کی تمام سازشوں اور ارحم کی کھوکھلی انا کو جلا کر راکھ کر دے گی. پورن کو طوفانی اور سرد رات میں حویلی کے آئینی دروازے سے باہر دھکیلنے کے بعد ارحم سکندر کے میں سینے میں ایک عجیب سی نامعلوم سی گھٹن طاری ہو گئی. وہ غصے میں ہانپ رہا تھا. اس کی مٹھیاں ابھی تک سختی سے بھیجی ہوئی تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب سی ویرانے میں ڈرلا دیے تھے. حویلی کا وسیع اور ریز لاؤنج جو کچھ دیر پہلے تائمہ کی چیخو پکار اور زرمینہ کے جھوٹے آنسوں سے گونج رہا تھا اب ایک قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوب چکا تھا. ارحم باہری قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی طرف پڑا. اس کا دماغ سن ہو چکا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے درست اور برفیکٹ فیصلہ کیا ہے. اس نے اپنے مفلوج باپ کو ایک قاتل کی بیٹی سے بچا لیا لیکن پھر بھی اس کا دل کسی مجرم کی طرح کیوں دھڑک رہا تھا. وہ اپنے پرتعیش بیڈ روم میں داخل ہوا اور تھک کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. باہر بادلوں کی گرج اور تیز بارش کی آوازیں حویلی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی جیسے فطرت بھی اس کے ظالمانہ فیصلے پر ماتم کر رہے ہو. ارحم کو اچانک شدید سر درد محسوس ہوا. اس نے سر درد کی گولی نکالنے کے لیے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی. جیسے اس کا ہاتھ دراز کے اندر گیا اس کی انگلیاں ایک پرانے زرد پڑ چکے کاغذ چھوٹی سی چبڑے کی تھیلی سے ٹکرائی تھی. ارحم کے ماتھے پر شکنے بڑھ گئے. یہ چیز سے اس کی دراز میں پہلے کبھی نہیں تھی. اس سے حیرت سے وہ کاغذ نکالا جو دراصل ایک طے کیا ہوا خط تھا اور ساتھ ہی چمڑے کی تھیلی جس میں ایک پرانی سی USB تھی. ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے ان زرد کاغذ کی تہیں کھولی. جیسے اس کی نظر کاغذ کی پیشانی پر پڑی اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا. وہ لکھائی وہ حروف وہ تو اسے لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا. اس کی ماں کی لکھائی تھی. خط کے الفاظ کچھ یوں شروع ہو رہے تھے: میرے پیارے ارحم، میرے معصوم بچے، جب تم یہ خط پڑھو گے تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں. میری جان خطرے میں ہے. ارحم کی سانسیں اکھڑنے لگی. اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی. وہ دیوانوں کی طرح خط کے بقیہ الفاظ پڑھنے لگا: تمہاری تائی ماں اور تمہارے تایا جان مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ اس حویلی اور تمہارے باپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے. انہوں نے مجھ پر تمہارے باپ کے سامنے بدکاری کا ایسا جھوٹا الزام لگایا اور اب وہ مجھے مارنے کی سازش کر رہے ہیں. میں تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگ رہی میرے بچے. میں جینا چاہتی ہوں تمہارے لیے مگر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہ تمہارے باپ کو کوئی ایسا زہر دے رہے ہیں جس سے ان کا دماغ اور جسم آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دے گا. میں نے تمہارے باپ کی ایماندار اکاؤنٹنٹ امجد صاحب کو یہ سب بتانے کی کوشش کی. وہ واحد نیک انسان ہے جو میری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تائی اماں ان پر بھی پیسوں کی غبن کا چھوٹا الزام لگا کر انہیں پھنسا دیں گی تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے. میرے بچے، مجھ پر اور امجد صاحب پر کبھی یقین مت کھونا. میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. خط کے نیچے اس کی ماں کے دستخط اور وہ تاریخ درج تھی جس رات وہ اچانک غائب ہو گئی تھی اور جس رات اس کے باپ کو پہلا فالج کا دورہ پڑا تھا. ارحم کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر زمین پر گر پڑا. اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب امڑ پڑا. اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. اماں! اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی. اسے جلدی سے دراز سے USB نکالی اور اسے لیپ ٹاپ میں لگایا. اس کے ہاتھ اتنی بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ اسے کلک کرنے کی دشواری بھی ہو رہی تھی. اسکرین پر ایک آڈیو فائل ظاہر ہوئی. اس نے پلے کا بٹن دبایا.
اسپیکر سے پہلے کچھ خڑخڑاہٹ کی آوازیں اور ایک مردانہ آواز گونجی۔ وہ تایا جان کی آواز تھی۔ آج رات زینت کا پتہ صاف ہو جانا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد تائمہ کی وہ خفاست بھری زہریلی آواز جسے ارحام پچھلے 20 سالوں سے ممتا کی آواز سمجھتا آ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو زینت، آج رات اس حویلی کی دہلیز کبھی پار نہیں کر پائے گی وہ اور اس کی شوہر۔ سکندر کو میں نے وہ دوائیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ وہ ساری عمر کے لیے اپاہج ہو کر بستر پر پڑا رہے گا، نہ کچھ بول سکے گا نہ کچھ کرے گا۔ ساری کمپنی ساری جائیداد ہماری ہوگی۔ ارحام کل کا بچہ ہے، اسے ہم اپنی حسانت کے بوجھ تلے ایسا دبا دیں گے کہ وہ ساری عمر ہمارا غلام بن کر رہے گا۔ ویسے بھی تکمینے کی بات گھر میں طے ہو چکی ہے اور وہ جو امجد ہے اس کے نام پر چند کروڑ کا غفن ڈال کر اسے ایسا پھنسائیں گے کہ زینت کی موت اور بھاگنے کا سارا ملبہ اسے پر رہے گا۔ آڈیو ختم ہوگی مگر ارحام کے کانوں میں وہ الفاظ کسی ایٹم بم کے دھماکوں کی طرح گونج رہے تھے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اس کی پوری زندگی، اس کا پورا وجود، اس کا وہ غرور اور فولادی انا جس پر اسے ناز تھا، سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زندہ چلا دیا ہو۔ وہ ایک آندھی کھائی میں گر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے ہورن کے بوڑھے باپ اسی امجد صاحب کو پولیس کے ہاتھوں ذلیل کروایا تھا، جو دراصل اس کی ماں کی جان کی بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے یاد ہے کہ کیسے ہورن اس کے قدموں میں گر کر روئی تھی، کیسے اس نے ایک پاک دامن معصوم لڑکی کو محض اپنے کوکلی انتظام کی آگ میں جھونک کر اسے زبردستی نکاح کیا، اسے خادمہ بنا کر رکھا، اسے ذلیل کیا، اسے مفاد پرست کہا، اور وہ لڑکی، وہ فرشتہ صرف لڑکی جو اس کے مفلوج باپ کی گندگی صاف کرتی رہی، جس نے آج رات اپنی جان پر کھیل کر اس کے باپ کو تائمہ کے دیے گے زہر سے بچایا، جس نے خاطی ثبوت اس کی دراز میں چھپائے تاکہ سچ سامنے آ سکے، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ اسے دھکے دے کر طوفانی رات میں کتوں کی طرح گھر سے نکال دیا۔ ارحام کے منہ سے ایک جانوروں جیسی دہاڑ نکلی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کیا کر دیا یا اللہ؟ میں کتنا بڑا درندہ ہوں، میں اپنی انا میں کتنا اندھا ہو گیا۔ میں سمجھتا رہا ماں بے وفا ہے، مگر وہ تو ان درندوں کا شکار ہوگی۔ اس کی چیخیں بیڈ روم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خون اتر آیا تھا۔ وہ طوفان کی طرح کمرے سے نکلا اور سیدھا تائمہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے ایک زوردار لات مار کر دروازہ کھولا۔ تائمہ اور زرمیلا جو کہ سکون سے بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنے منصوبے کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی، اس اچانک افطار پر اچھل پڑی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر تائمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھین کر دیوار پر دے مارا۔ ارحام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائمہ نے گھبرا کر کہا، مگر ارحام نے ان کے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بدتمیزی؟ تم جیسی خونی اور غلیظ عورت کے ساتھ میں وہ کروں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ ارحام کی آواز کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح تھی۔ اس سے وہ خط اور USB تائی کے منہ پر دے ماری۔ میرا باپ پچھلے 20 سالوں سے بستر پر سسک رہا ہے اور میری ماں مٹی میں مل گئی، صرف تمہاری اس ہوس اور لالچ کی وجہ سے۔ تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، مجھے ایک درندہ بنا دیا۔ تائمہ اور زرمیلا کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تائمہ نے گر گرانا شروع کیا، مگر ارحام نے زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور پولیس کمشنر کو کال کی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں پولیس حویلی جو کہ سازشوں کا شکار تھی، پولیس کی گاڑیاں اور سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ تائمہ اور طاہر جان کی ہتھکڑیاں پہنا کر پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، مگر ارحام نے ان کی طرف ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا مقصد اب صرف اور صرف ایک تھا، ہورن۔ پولیس کے جانے کے بعد رات کی اسی پہر ارحام اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دیوانوں کی طرح امجد صاحب کے گھر کی طرف دوڑا تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر سڑکوں پر پانی کھڑا تھا۔ وہ ان کی گلی میں پہنچا، گاڑی سے اترا اور بھاگتا ہوا ان کے دروازے پر گیا۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ پورن، امجد صاحب دروازہ کھولے، مجھے معاف کر دیں۔ مگر اندر سے کوئی آواز نہیں۔ پڑوس کی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی نے جھانک کر کہا، بھائی صاحب، وہ لوگ تو راتوں رات یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ امجد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اس شہر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتے جہاں ان کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، سارا سامان بھی یہی چھوڑ گئے۔ یہ سنتے ہی ارحام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہیں زمین دروازے کی چوکھٹ پر گر پڑا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ اس کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ اگلے کئی مہینے ارحام پر کسی قیامت سے کم نہیں گزرے۔ وہ حویلی جہاں کبھی اس کی طوطی بولتی تھی، اب اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔
اس نے اپنے بزنس، اپنے کام، اپنی ذات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی دھاڑی بڑھ گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، اور وہ شخص جو کبھی اپنے لباس اور غرور کے لیے جانا چاہتا تھا، وہ ایک ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا انسان بن چکا تھا۔ اس نے پورے ملک کے پرائیویٹ جاسوسوں اور پولیس کو ہورن کی تلاش میں لگا دیا۔ وہ دن رات صرف ایک ہی دعا مانگتا کہ اسے صرف ایک بار ہورن کے قدموں کی گرد معافی مانگنے کا موقع مل جائے۔ اس کے والد جن کی دوائیاں بدل چکی تھی اور جن کا زہر بند ہو چکا تھا، اب تیزی سے صحتیاب ہو رہے تھے۔ وہ ویل چیئر پر آ چکے تھے اور بولنے کی کوشش کرنے لگے تھے، اور ارحام کی حالت دیکھ کر وہ روتے، مگر ارحام انہیں دلاسا دیتا کہ وہ ہورن کو ڈھونڈ کر لائے گا۔ اب وہ پورے 8 مہینے کی اذیت ناک اور روح فرسا تلاش کے بعد ارحام کے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے اسے ایک خبر دی۔ ہورن، اس کے والد، پنجاب کے ایک دور دراز پسماندہ گاؤں میں رہ رہے تھے۔ ہورن وہاں ایک چھوٹے سے سرکاری اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، اور امجد صاحب ایک مقامی دکان پر حساب کتاب کا کام کر رہے تھے۔ خبر ملتے ہی ارحام کے مردہ جسم میں جیسے جان آئی۔ اس نے اسی وقت گاڑی نکالی اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، مگر ارحام کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جب اس کی گاڑی اس چھوٹے سے گاؤں کی کچی اور کیچڑ سے بڑی سڑک پر داخل ہوئی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ارحام نے گاڑی ایک پوسیدہ سے مکان کے سامنے روکی جس کا پتہ اسے جاسوس نے دیا تھا۔ یہ مکان حویلی کے غسل خانے سے بھی چھوٹا تھا، مگر اس کے دروازے پر عجیب سا سکون تھا۔ ارحام گاڑی سے اترا، اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کے سامنے سر بھی نہیں جھکایا تھا، آج ایک کچے مکان کے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی، اتنے میں کواڑ کی چچراہٹ اور دروازہ کھلا۔ ہورن اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک سادہ سا دھلا ہوا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سختی سے بندھے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پروقار مگر تھکا ہوا سکون تھا۔ اسے بارش کا پانی نکالنے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھایا، اور پھر اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ ہورن کے ہاتھ سے پانی کا ڈونگا چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے جسم میں ایک سنسری سی دوڑ گئی۔ وہ ارحام تھا، مگر یہ وہ ارحام سکندر نہیں تھا جسے اس نے آخری بار حویلی کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ شخص بکھرا ہوا، بھیگا ہوا اور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان ایک گہری طوفانی خاموشی چھا گئی۔ صرف بارش کے برسنے کی آواز ہورن کی بڑی بڑی آنکھوں میں، جو کہ ارحام کے لیے خوف اور بے بسی ہوئی تھی۔ آج ان میں صرف سرد مہری اور ایک بے پناہ دکھ تھا۔ اسے ارحام کو دیکھا اور بغیر کوئی لفظ کیے مڑ کر تیزی سے اندر جانے لگی اور باہری لکڑی کا دروازہ بند کرنے لگی۔ ارحام دیوالوں کی طرف بھاگا اور اس نے اپنا مضبوط ہاتھ دروازے کے بیچ میں رکھ دیا۔ دروازہ اس کے ہاتھ پر زور سے لگا، خون رسنے لگا، مگر ارحام نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ انہوں نے خدا کے لیے دروازہ مت بند کرو۔ ارحام کی آواز آنسو اور بارش کے پانی میں روندی ہوئی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون آج ایک لڑکی کی چوکھٹ پہ کھڑا بچوں کی طرح بھی لگ رہا تھا۔ ہورن نے اندر سے دروازے پر زور لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے، مگر اس کی آواز میں ایک سرد مہری تھی۔ یہاں کیا لینا ہے ارحام صاحب؟ کیا کوئی اور الزام باقی ہے؟ کیا کوئی اور سزا باقی ہے جو آپ مجھے اور میرے بوڑھے باپ کو دینا چاہتے ہیں؟ چلے جائیے یہاں سے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ارحام نے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھ دیا۔ مجھے سزا دے دے ہورن، مجھے جان سے مار دو، مگر مجھے اپنے قدموں سے دور مت کرو۔ مجھے سب پتہ چل گیا، میں نے وہ خط پڑھ لیا اور میں نے وہ ریکارڈنگ سن لی ہے۔ تائی جیل میں سڑ رہی ہے، مجھے معاف کر دو ہورن۔ میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ ہورن نے اندر سے دروازے کے پٹ سے سر ٹکا دیا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، انا ٹوٹ گئی ارحام صاحب، وہ غرور، وہ طاقت، وہ تکبر، سب خاک میں مل گیا۔ آپ کی انا تو ٹوٹ گئی، مگر میرا جو مان ٹوٹا، جو میری عزت نفس کو آپ نے حویلی کے ان سرد فرشوں پر روندا ہے، وہ کیسے جڑے گا؟ میرے باپ نے جو جیل کی ہتھ گھڑیاں پہنی، وہ داغ کیسے دھلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک معافی کے لفظ سے میرے دل کے سارے زخم بڑھ جائیں گے؟ نہیں ارحام صاحب، آپ بہت دیر سے آئے ہیں، اب اس دروازے کے پیچھے آپ کے لیے کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر ہورن نے دروازے کو زور سے بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ ارحام وہیں کچی مٹی پر بارش کے پانی میں گھٹنوں کے بل گرا۔ آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔
بجلیاں کڑک رہی تھی مگر ارحام نے وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک دن کی معافی سے نہیں دھلیں گے۔ رات گہری ہوتی گئی، طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ارحام اسی طرح بارش میں بھیگتا دروازے کی چوکھٹ سے سر ٹکا بیٹھا رہا۔ سردی اور دکھ کی شدت سے اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ اس کا پورا جسم ہانپ رہا تھا مگر اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی نام تھا، ہورین۔ ہورین۔ اندر کمرے میں ہورین بھی جائے نماز پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دل ارحام کی چیخیں اور اس کی سسکیاں سن کر تڑپ رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اور ایک عورت جس کے اندر محبت اور رحم کا ایک سمندر موجود تھا۔ امجد صاحب جو دوسرے کمرے سے یہ سب سن رہے تھے، باہر آئے انہوں نے ہورین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اس نے ہمارے ساتھ ظلم ضرور کیا مگر اب وہ سچے دل سے پچھتا رہا ہے۔ اس کی سزا مکمل ہو چکی ہے، ایسے اسے معاف کر دو۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ باہر بارش میں مر جائے گا۔ ہورین سے مزید سب نہ ہوا۔ اس کی اپنی فطرت اس سرد میری کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسے تیزی سے جا کر دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ارحام چپ کے دروازے کی سہارے بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا تھا، لڑکھڑا کر اندر کی طرف گرا اور سیدھا ہورین کے قدموں میں آ گرا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ سبا مشکل اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں کھولی، ہورین کو دیکھا۔ مجھے یہاں سے مت نکالنا ہورین، تمہارے بنا یہ دولت، یہ طاقت، یہ حویلی سب مٹی ہے۔ مجھے اس مٹی کے ڈھیر میں زندہ فر ہو جاؤں گا۔ مجھے جو سزا چاہے دے دو مگر میں مر جاؤں گا۔ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھو مگر اپنے پاس رکھو۔ ارحم کی ٹوٹے بکھرے الفاظ سن کر ہورین کے دل کے گرد جمی برف کی تہ پگھل تھی۔ اسے جھک کر ارحام کے کندھوں کو پکڑا اور اسے سہارا دے کر اٹھا۔ بارش کا پانی دونوں کے چہروں کو بھگو رہا تھا۔ ہورین کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک بے پناہ محبت اور پناہ کا احساس تھا۔ اسے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، محبت سزا نہیں دیتی ارحام، محبت پناہ دیتی ہے۔ آپ نے مجھے وہ درد دیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی، مگر آپ کا یہ پچھتاوا اس درد سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ ارحم نے بے یقینی سے ہورین کو دیکھا اور پھر سے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ اس رات اس کچے مکان کے صحن میں گرنے والی بارش نے ارحم کے دل کے سارے گناہ، ساری نفرتیں اور ساری انا کو دھو ڈالا۔ وہ لمحہ ان دونوں کی روحوں کے جڑنے کا لمحہ تھا، جہاں کوئی مالک نہیں تھا، کوئی خدمت گزار نہیں تھا، بس دو محبت کرنے والے انسان تھے جنہوں نے انا کے زندان سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ 1 سال بعد ارحم کی حویلی، جو کبھی خوف اور سازشوں اور تاریکی کا گھر تھی، اب ایک سکون اور خوشیوں اور روشنیوں کا گہوارہ بن چکی تھی۔ حویلی کے وسیع لان میں جہاں کبھی زمینوں کی سالگرہ کے شور شرابے والی پارٹیاں ہوتی تھی، آج وہاں درجنوں یتیم بچے کھیل رہے تھے۔ ارحم نے اپنی دولت اور حویلی کا ایک بڑا حصہ ایک جدید اور پرتعیش یتیم خانے میں تبدیل کر دیا تھا، جس کی نگرانی ہورین خود کرتی تھی۔ لان کے کونے میں دھوپ میں ویل چیئر پر سکندر صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، اور ان کے پاس امجد صاحب بیٹھے ان سے پرانی باتیں کر کے کہہ کے لگا رہے تھے۔ دونوں بزرگوں کے درمیان اب ایک گہری دوستی قائم ہو چکی تھی۔ ارحم جو پہلے سے کہیں زیادہ پروقار اور پرسکون لگ رہا تھا، حویلی کے برآمدے میں کھڑا اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہورین نے ایک ٹرے میں چائے کے 2 کپ لیے اس کے پاس ہر ایک کپ اسے پکڑا دیا۔ ارحم نے مسکرا کر چائے کا کپ لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ ہورین کے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اس نے ہورین کی ان روشن آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف اور صرف اس کے لیے محبت اور احترام تھا۔ جانتی ہورین، ارحم نے چائے کا گھون بھرتے ایک گہری اور پرسکون سانس کے ساتھ کہا، شہر کے لوگ اور وہ سب جو ہمیں جانتے ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غرور اور دولت کے بلبوتے پر تمہیں خریدا ہے، میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تمہیں اپنا غلام بنایا ہے۔ ہورین نے مسکرا کر ارحم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تو کیا لوگ جھوٹ کہتے ہیں؟ آپ نے مجھے خدمت گزار کے طور پر ہی تو خریدا تھا۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے ہورین کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عقیدت کا ایک سمندر اتر آیا۔ اس نے ہورین کے ماتھے پر اپنی لب رکھی، یہ انتہائی نرمی اور شدت جذبات سے بولا، لوگ سچ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خریدا تھا، مگر سچ تو یہ بھی ہے ہورین کہ تم نے اپنی وفا، اپنے صبر اور اپنی اس بے لوث محبت کے لیے تمہیں انمول کر دیا۔ حویلی کے لان میں بچوں کی کہکے گونج رہے تھے، بادل چھٹ چکے تھے، اور انا کے اسیروں کا وہ تاریک موسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر ایک نئی
اور روشن صبح میں تبدیل ہو چکا تھا۔